السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ ماہانہ سوال و جواب کی محفل ہے، اور الحمدللہ اس محفل کو منعقد کرتے ہوئے ہمیں 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو ہمیں اسی طرح آگے بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو یہ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد یہ محفل ہوتی ہے۔ آپ حضرات کی جانب سے، عوام کی جانب سے جو بھی سوالات آتے ہیں ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور اس میں جو کچھ بھی احکام و مسائل بیان کیے جائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ اب بغیر کسی تاخیر کے ہم سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال، حضرت فدیہ کیسے نکالیں اور اس میں کاؤنٹ کیسے کریں؟ ایک روزہ اور ایک نماز کا فدیہ دور حاضر میں کیا قیمت بنے گی؟ دیکھیے، فدیے کی بات آئی تو سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں کہ نماز کا فدیہ ہو یا روزے کا فدیہ ہو وہ کب دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، حکم یہ ہے کہ جب تک نماز پڑھنے کی طاقت ہے، جب تک روزہ رکھنے کی طاقت ہے، فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ پایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اب روزے کی جگہ پر فدیہ دے دے کام چل جائے گا، نہیں۔ بیماری دور ہو جائے، وہ تندرست ہو جائے، صحت مند ہو جائے، تو جو چھوٹے روزے ہیں ان کی اس کو قضا کرنی پڑے گی، یہاں فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ اور یہی حکم نمازوں کا بھی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، بلکہ نماز کا حکم تو اور زیادہ سخت ہے، بیمار بھی ہیں تب بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ یعنی بیماری میں آپ جس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہو، کمزور ہو گئے ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، یا بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھیں، یہاں تک حکم ہے۔ نماز کون سی صورت میں نہ پڑھنے کی اجازت ہے؟ جب اشارے سے پڑھنے کی بھی طاقت نہیں، جب اشارے سے بھی، یعنی آدمی بہت زیادہ سیریس ہو گیا، اس کا تو یہ مطلب ہوا نا، آدمی بہت زیادہ سیریس ہو گیا کہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تب اس کو نماز نہ پڑھنے کی اجازت ہوگی، ورنہ اگر وہ اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہو تو نماز پڑھنے کا ہی حکم ہوگا، فدیہ دینا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نماز کا فدیہ ہے یا روزے کا فدیہ، تو کب دیا جائے گا؟ مثال کے طور پر آدمی شیخ فانی ہو گیا۔ شیخ فانی کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، اتنی زیادہ عمر ہو گئی کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور آئندہ روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی امید بھی نہیں بچی، تو اس صورت میں اس کو فدیہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ کب ہے؟ بالکل آخری اسٹیج میں، بالکل آخری مرحلے میں، یعنی روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں ہے اور آگے بھی طاقت آنے کی امید نہیں بچی ہے، تب اس کو فدیہ دینے کا حکم ہے۔ اب وہ فدیہ دے گا۔ اب اچھا، یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو فدیے کا بھی جو حکم ہے نا شریعت کی جانب سے، یہ ہماری تسلی کے لیے، ورنہ فدیہ روزے کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، فدیہ نماز کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، فدیہ دینے کا تھوڑی حکم دیا ہے۔
اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کے بدلے میں فدیہ دینے کا تھوڑی حکم ہوا، ورنہ تو کیا ہوگا، جو بھی تھوڑا بیمار ہوا، تھوڑا کمزور ہو گیا، تھوڑی سستی آ رہی، وہ نماز چھوڑ دے گا اور ان کا فدیہ دیتا رہے گا، ایسا تھوڑی چلے، تھوڑا سا بھی کچھ ہو گیا وہ روزہ چھوڑ دے گا اور فدیہ دے دے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو فدیے کا بھی حکم ہے بالکل آخری اسٹیج میں، اور یہ بھی جو فدیہ دیا جاتا ہے وہ نماز اور روزے کے قائم مقام نہیں ہوتا، اس کا بدل نہیں ہو جاتا، بس اس فدیے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو نماز چھوٹ گئی ہے، جو روزہ چھوٹ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے اور اس پر پکڑ نہ فرمائے اس فدیے کی برکت سے۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے، فدیہ دینے کا کام، فدیہ دینے کا فائدہ اتنا ہوتا ہے، ورنہ وہ فدیہ نماز کے قائم مقام ہو گیا یا روزے کے قائم مقام ہو گیا، یہ نہیں، یہ سمجھنا درست نہیں۔ تو اب جو بات آ گئی کہ نماز تو بالکل بیمار ہے تب بھی پڑھنا ہے، اب یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے مان لیجئے کہ بہت زیادہ بیمار تھا اور بہت زیادہ بوڑھا بھی ہو گیا اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ آگے بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں آئے گی، تو اس نے فدیہ دے دیا۔ اب حکم ہے، یہاں تک حکم ہے کہ اس نے فدیہ دے دیا اور اس کے بعد بھی اس کے اندر طاقت آ گئی، فدیہ دینے کے بعد طاقت آ گئی۔ ہو سکتا ہے نا کبھی آدمی کے حالات بدلتے رہتے ہیں، پہلے اس کو لگ رہا تھا کہ میں اچھا نہیں ہوں گا، پہلے اس کو لگ رہا تھا کہ میرے اندر طاقت نہیں آئے گی روزہ رکھنے کی، تو یہ سوچ کر اس نے روزے کا فدیہ دے دیا، اب طاقت آ گئی، اچھا ہو گیا، تندرست ہو گیا اور بیماری دور ہو گئی، تو اب وہ فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا، جو روزے چھوٹے ہیں وہ رکھنے ہی پڑیں گے، کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ فدیہ روزے کے قائم مقام ہے ہی نہیں۔ جب یہ روزے کے قائم مقام ہے ہی نہیں تو روزے کی جگہ پہ چلے گا نہیں، جب روزہ رکھنے کی طاقت ہوگی تو روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ بہت زیادہ بیماری ہو یا بہت زیادہ کمزوری ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں طاقت آ جائے تو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، بزرگوں کا تقویٰ اور بزرگوں کی پرہیزگاری، بیماری میں اور تکلیف میں طاقت نہ ہونے کی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر، بالکل زندگی کے آخری ایام، آخری مہینے، آخری سال چل رہے تھے اور بیماری کمزوری کا عالم کے شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی، لیکن اس کے باوجود رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو بریلی شریف میں گرمی کا موسم ہوتا، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے میں تھوڑی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے نہ چھوٹیں، حالانکہ شریعت کی جانب سے اجازت ہے، لیکن یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری کہ روزے نہ چھوٹیں، اس وجہ سے رمضان کے مہینے میں آپ نینی تال چلے جاتے تھے، ٹھنڈا علاقہ ہے، تاکہ وہاں جا کے روزہ رکھ سکیں، اور آپ وہاں جا کر روزہ رکھتے تھے لیکن روزہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ آج تو تھوڑی سی بھی کچھ تکلیف ہو جائے تو روزہ چھوڑ دیتے، تھوڑی سی بھی کچھ تکلیف ہو جائے تو کرسی لے کر بیٹھ جاتے نماز پڑھنے کے لیے، تھوڑی سی بھی کچھ تکلیف ہو جائے نمازیں چھوڑ دیتے، اس طرح کے حالات ہمارے ہیں۔ تو یہ فدیہ جو ہے یہ کب دیا جاتا ہے؟ بالکل آخری مرحلے میں۔ اب جو فدیے کی مقدار کے بارے میں پوچھا گیا کہ فدیے کی مقدار کیا ہے، تو فدیے کی مقدار وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، یعنی ایک نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار دینی پڑے گی، ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار، یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں، اگر جو کے ذریعے دینا چاہتے ہیں تو 4 کلو 94 گرام، کھجور کے ذریعے یا کشمش کے ذریعے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی 4 کلو 94 گرام ہوگا، گیہوں کے ذریعے سے اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ ہوگا 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت، یہی فدیے کی مقدار ہے، ایک نماز کے بدلے میں اتنا فدیہ دینا ہے۔ یہ تو آدمی اپنی زندگی میں اگر ہوش و حواس سلامت ہے تو وہ اپنی زندگی میں ہی فدیہ دے کر چلا جائے، بھائی ایسی کیفیت ہے، ایسی حالت ہے کہ اب مر ہی جائے گا، لیکن اس کو کچھ تو سوجھتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، تو آدمی کبھی بولتا ہے کہ بھائی یہ میری نمازیں اتنی رہ گئی ہیں، میرے روزے اتنے رہ گئے ہیں تو اس کا فدیہ دے دو، ابھی تو میں جانے کا وقت آ گیا تو کہاں نماز پڑھوں گا، تو اس نے اس وقت حکم دیا تو اسی وقت اس کے مال میں سے نکال کر دے دیا جائے گا فدیہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں فدیہ نہیں دیتا آدمی، جس کی نمازوں کا معاملہ ہے یا جس کے روزوں کا معاملہ ہے وہ نہیں دیتا یا نہیں دے پاتا، تو آخری وقت میں وہ اس کے تعلق سے وصیت کر کے جاتا ہے، یعنی بول کے جاتا ہے کہ میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، کبھی تو کوتاہی کی وجہ سے رہ جاتی ہیں،
عام طور پر تو حالات ایسے نا آپ دیکھتے ہیں کہاں اتنی لوگ پابندی کرتے ہیں نماز کی، اور نمازوں کی اتنی فکر بھی نہیں ہوتی. آخری وقت میں بھی اس کی فکر ہوگی، اس کی فکر ہوگی، اس رشتہ دار کو بلاؤ، اس رشتہ دار کو بلاؤ، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن عبادتوں کی فکر نہیں ہوگی کہ عبادتوں کے لیے کچھ کر کے جائیں. آج کل کے حالات ایسے. لیکن اگر کوئی نیک ہے، متقی پرہیزگار، خدا کا خوف ہے، تو اس کو نمازیں یاد آتی ہیں، اس کو روزوں کا معاملہ یاد آتا ہے. تو آخری وقت میں کبھی اس طرح وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرا جو مال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس میں سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دینا، جو میری نمازیں رہ گئی ہیں، یا میرے روزے جو رہ گئے ہیں ان کا فدیہ ادا کر دینا. تو اب کیا حکم ہوگا؟ اب اس کا حساب لگایا جائے گا کہ وہ کتنی نمازیں ان کی باقی ہیں اور کتنے روزے ان کے باقی ہیں. وہ ان کو اسی وقت پوچھ لیا جائے کہ آپ کی کتنی نمازیں ہیں اور کتنے روزے باقی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان نمازوں کے حساب سے آپ یہ جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ ایک ایک نماز کا اتنا اتنا لگائیے، جوڑیے، اور ایک ایک روزے کا اتنا جوڑیے، کتنے ہوتے ہیں آپ حساب لگائیں. اور پھر ان کے پورے مال کا بھی حساب لگائیں کہ انہوں نے پورا کتنا مال چھوڑا ہے، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، جائیداد، پراپرٹی، کیا جو کچھ بھی چھوڑا ہے انہوں نے، بلکہ ساز و سامان بھی جو ان کی ملکیت میں تھا، گھر کا ساز و سامان، صوفہ سیٹ وغیرہ، یہ بھی ان کی ملکیت میں، ان کی میراث بن جائے گا، وراثت بن جائے گا. تو وہ سب بھی اس میں گنیں گے، شمار کریں گے. پھر پورا حساب لگانے کے بعد اب یہ جو فدیے کی جو رقم بن رہی ہے نا، ان کی نمازوں کی اور ان کے روزوں کی جو فدیے کی رقم بن رہی ہے، اس کو اس پوری جائیداد اور پوری پراپرٹی کے مقابلے میں حساب جوڑنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کے مقابلے میں اس کی کیا مناسبت ہے. یعنی اس کا یہ کتنا بن رہا ہے، 1/3 بن رہا ہے یا 1/3 سے زیادہ بن رہا ہے، 1/3 ہے یا 1/3 سے زیادہ. کیونکہ جو وصیت ہوتی ہے نا وہ 1/3 کے اندر ہی نافذ ہوتی ہے، 1/3 یا 1/3 سے کم میں ہی نافذ ہوتی ہے. 1/3 سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوتی، کیونکہ 1/3 سے زیادہ جو ہے وہ وارثوں کا حق ہے، وارثوں کو ملے گا. تو یہ وصیت اگر 1/3 کے اندر اندر ہے تو پھر تو واجب ہوگا اس کو پورا کرنا، یعنی اتنی نمازوں کا اور اتنی روزوں کا فدیہ ان کے مال میں سے دے دیا جائے گا ان کے انتقال کے بعد. پھر اگر ایسی کوئی صورت پیش آئی کہ نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، روزے بہت زیادہ ہیں اور مال اتنا نہیں کہ اگر ساری نمازوں کا فدیہ ادا کریں گے یا سارے روزوں کا فدیہ ادا کریں گے تو 1/3 سے زیادہ ہو جائے گا، تو جتنا 1/3 کے اندر اندر آ رہا ہے نا اتنا وہ دے دیں، اتنی نمازوں اور اتنے روزوں کا فدیہ ادا کر دیں. یہ حکم ہوگا. یہ تو کب یہ مسئلہ آئے گا؟ جب وصیت کی ہو تب یہ مسئلہ آئے گا. اگر مان لیجئے کہ مرنے والا مر گیا اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، نمازوں کے تعلق سے اور روزوں کے تعلق سے کچھ بھی نہیں کہا، جیسے عام حالات میں ہوتا ہے کسی کو نماز یاد نہیں آتی مرنے کے ٹائم پہ، کسی کو روزے یاد نہیں آتے، دنیا داری کی فکر ہوتی، دنیا کے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے اس وقت. یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں. اللہ والوں کو تو خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں مرنے کے وقت. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی وصیت نہیں کی، کچھ بھی نہیں بولا ہے، تو اب کیا جو وارث ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی کہ وہ ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کرے، ان کے روزوں کا فدیہ ادا کرے، یا ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ وارثوں پر اگر وصیت نہیں کی ہے نا تو وارثوں پر اپنے مرحوم والد یا مرحوم جو بھی رشتہ دار تھے ان کا فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہے. وصیت نہ کرنے کی صورت میں فدیہ ادا کرنا ان کے اوپر واجب نہیں ہوگا، وارثوں کے اوپر. بہت اہم مسئلہ ہے یہ، ان کے اوپر واجب نہیں ہوگا. ہاں بہتر ہے، مستحب ہے، اپنے والد صاحب یا جو بھی رشتہ دار مرحوم جن کا انتقال ہو گیا ان کے سر سے وہ بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، نمازوں کا اور روزوں کا جو باقی رہ گئے اتارنا چاہتے ہیں تو یہ فدیہ دے دیں تاکہ کچھ تو آسانی ہو جائے. یہ وارثین ان کے رشتہ دار بیٹے بیٹیاں وغیرہ اگر اپنی خوشی سے فدیہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیے یہ تفصیلی گفتگو ہو رہی لیکن بہت کام کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ آنے والی زندگی میں کبھی بھی یہ ہمارے رشتہ داروں میں سے اللہ جو ہے محفوظ رکھے، سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. انتقال تو ہوتے رہتے، تو کبھی اس طرح کوئی وصیت کا معاملہ آ گیا یا کوئی رشتہ دار جو ہے کہ نماز کے بارے میں، فدیے کے بارے میں کچھ بول کر گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ مسئلہ معلوم ہوگا تو آپ اس پر عمل کریں گے. اور صرف یہی مسئلہ نہیں، الحمدللہ ہر مسئلہ ایسا ہے جو کام کا ہے اور زندگی میں کبھی بھی ہمیں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اچھا اب یہ وارثوں نے ایسا سوچا کہ ہم اپنے والد صاحب کی نماز اور ان کے روزے جو رہ گئے ہیں اس کا فدیہ ادا کر دیں، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو ایک تو صورت وہی ہے کہ ساری نمازوں کا حساب لگائیں، سارے روزوں کا حساب لگائیں، جتنا بنتا ہے اتنا وہ ادا کر دیں. اور فدیے کے مصارف بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں،
یعنی جن جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی لوگوں کو فدیہ بھی دے سکتے ہیں. مالدار آدمی کو فدیہ نہیں دے سکتے. غیر مستحق جو غیر حقدار ہے, مالک نصاب ہے, شرعی اعتبار سے فقیر نہیں ہے, اس کو فدیہ نہیں دیا جا سکتا. فدیہ بھی وہیں دیا جا سکتا ہے جہاں زکوٰۃ دی جا سکتی, جہاں صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں, یہ مسئلہ بھی آ گیا بیچ میں. اچھا, استطاعت ہوگی, طاقت ہوگی, وارث بھی اگر مالدار ہیں تو ممکن ہے کہ ساری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں, وہ سارے روزوں کا فدیہ ادا کر دیں. ان کے پاس مال تھا تو ادا کر دیا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو وارث ہیں وہ بہت غریب ہیں, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, بیٹے موجود ہیں, بیٹیاں موجود ہیں, لیکن والد صاحب نے بھی اتنا کچھ مال نہیں چھوڑا تھا, اور یہ خود بھی اتنے مالدار نہیں, ان کے پاس بھی اتنا مال نہیں کہ ان کی ساری نمازوں کا فدیہ دیں, ان کے سارے روزوں کا فدیہ دیں. ان کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں, غریب لوگ ہیں. تو پھر کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں اگر فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ, تو علماء کرام نے اس کا بھی ایک طریقہ بتایا. دیکھیے, استطاعت ہے, طاقت ہے, تو ساری نمازوں کا اور سارے روزوں کا فدیہ ادا کرنا پڑے گا. یہ جو مسئلہ اب میں جو بتانے جا رہا ہوں یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ غریب لوگوں کے لیے, جن کے اندر طاقت نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, ان کے لیے علماء کرام نے یہ طریقہ بتایا ہے. تو اب یہ مالدار لوگ اس پر عمل نہ کریں, جن کے پاس طاقت ہے وہ اس پر عمل نہیں کریں گے. یہ غریب لوگوں کے لیے مسئلہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ حضرت نے یہ طریقہ بتایا, یہ ہیلا بتایا, اللہ ہم یہ بھی کرنے لگ جائیں, تو وہ غریبوں کے لیے ہیلا ہے بھائی, سب کے لیے نہیں ہے. تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ دیکھیے, ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ابھی 2 کلو 47 گرام تقریباً گیہوں کے حساب سے آپ لگائیں تو 80 روپے بنتے ہیں. تو 80 روپے تو ہوں گے نا, تو 80 روپے یا جتنے کی بھی طاقت ہو پہلے اتنے جمع کر لیں. بھائی 50 نمازوں کے جمع کر سکتے ہیں تو 50 نمازوں کے انہوں نے پیسے جمع کر لیے. اب کیا کریں؟ ایک فقیر کو بلائیں, شرعی فقیر کو بلائیں, اور اس کو مسئلہ سمجھا دیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے بھائی, ہمارے والد صاحب کی ویسے تو 5000 نمازیں ہیں, لیکن ہمارے پاس صرف یہ 100 نمازوں کا فدیہ ہے, یا صرف 50 نمازوں کا فدیہ ہے, یا صرف 500 نمازوں کا فدیہ ہے. ہمارے والد صاحب پر تو 5000 نمازیں باقی ہیں, تو ہم جو ہے وہ ساری نمازوں کا فدیہ ادا نہیں کر سکتے, ہم تو غریب ہیں. تو ہم کیا کریں گے کہ یہ فدیے کی رقم آپ کو دیں گے, پھر آپ اپنی مرضی سے یہ رقم ہم کو واپس لوٹا دینا. یعنی آپ کو دیا, آپ مالک ہو گئے, اب یہ فدیے کی رقم آپ ہم کو واپس اپنی مرضی سے دے دینا, ہم کو مالک بنا دینا. پھر دوبارہ باقی کی 50 نمازوں کے لیے ہم آپ کو یہ پیسہ دیں گے, پھر آپ لوٹا دینا, پھر ہم دیں گے. اس طرح سے پوری تعداد مکمل کریں گے. اس طرح سے شرط نہیں لگا سکتے آپ کو دینا پڑے گا, ایسی شرط نہیں لگا سکتے, اس کی مرضی پر چھوڑنا پڑے گا. ورنہ شرط, یہ مالک بنانے میں اگر آپ نے شرط لگائی تو سامنے والا مالک بنے گا ہی نہیں, اس کو مالک بنانا بھی تو ضروری ہے. تو جیسے مثال کے طور پر 5000 نمازیں تھیں اور آپ کے پاس صرف 100 نمازوں کا فدیہ ہے, تو آپ نے وہ 100 نمازوں کا فدیہ وہ شرعی فقیر کو دے دیا. اب اس نے اپنی مرضی سے وہ پیسے ریٹرن آپ کو دے دیے, پھر آپ نے دیا 200 نماز کا ہو گیا, اس نے پھر ریٹرن اپنی مرضی سے دے دیا, پھر آپ نے اس کو مالک بنا دیا, 300 کا ہو گیا, 400 کا ہو گیا, 500 کا ہو گیا. اس طرح سے آپ 5000 نمازوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ غریب کے لیے, غریب لوگوں کے لیے ہے. اب وہ مالدار بھی پیسے بچانے کے چکر میں یہ ایسا کرنا شروع کر دیں گے. تو جو جن کے اندر طاقت ہے, استطاعت ہے, وہ تو وہ ساری نمازوں کا, وہ جتنی زیادہ نمازوں کا فدیہ ادا کریں گے اتنی زیادہ ان کی مغفرت کی امید بڑھ جائے گی. استطاعت ہونے کے باوجود یہ ہیلا کریں گے تو پھر یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی پھر, کیونکہ نیت میں فطور آ گیا. پیسے بچانے کے چکر میں, پیسہ ہے اس کے باوجود پیسہ بچانے کے چکر میں یہ کر رہے ہیں. یہ جو مسئلہ بتایا گیا وہ غریب کے لیے بتایا گیا, جس کے اندر استطاعت نہیں, جس کے اندر طاقت نہیں. تو میرے خیال سے یہ فدیے کے تقریباً سارے مسائل مکمل ہو گئے. حضرت اگر نماز پڑھتے وقت کسی سورہ میں مشابہت ہو گئی اور سورہ مل گئی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی یا ہو جائے گی؟ نہیں, نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی. دیکھیں, مشابہت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے, ایک طرح کی آیتیں مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں قرآن پاک کے اندر, ایک پہلے پارے میں بھی ہے, پھر اس کے علاوہ دوسرے پارے میں بھی کوئی اسی طرح کی آیت ہوتی. تو جو حفاظ کرام ہوتے ہیں کبھی ان کو مشابہت لگ جاتی تو یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے اس طرح کی آیت تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے, تو اس سے کوئی معنی بھی فاسد نہیں ہوتا, اور اس سے نماز کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں آتی. نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی. ہاں, شرط یہ ہے کہ بقدر واجب انہوں نے قراءت کی ہو. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, اور اس کے ساتھ
3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت اتنی پڑھنا جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ بھی واجب ہے. تو اتنی مقدار انہوں نے قرات کر لی تھی، پھر رکوع کیا ہے تو ان کی نماز ہو گئی، اعادہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. حضرت فوریکس ٹریڈنگ کرنا کیسا؟ فوریکس ٹریڈنگ کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ شرعی اعتبار سے تو جائز ہے، شریعت کے اعتبار سے تو کرنسی کے معاملات ہوتے ہیں، کرنسی کا تبادلہ ہوتا ہے، دوسرے ملک کی کرنسی اور انڈیا کی کرنسی وہ لے بیچ کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں، اور آن لائن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو شریعت کے اعتبار سے کرنسی کا تبادلہ کرنا تو جائز ہے، جبکہ وہ ہاتھوں ہاتھ ہو، ادھار کا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کرنسی آپ ایکسچینج کریں تو جائز ہے، شریعت کے اعتبار سے جائز ہے. لیکن یہ جو چیز ہے نا، آپ یاد رکھیں، فوریکس ٹریڈنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، یعنی گورنمنٹ کے قانون میں یہ جرم مانا جاتا ہے، ایک کرائم ہے. اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کا وہ قانون جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہو اس کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے خلاف کرنے میں کیا ہوگا، آپ کو سزا دی جائے گی، آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے جرمانہ عائد کر دیا جائے، یعنی مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے کاموں سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے جو گورنمنٹ کے قانون میں اللیگل ہو، غیر قانونی ہو، اس سے بچنے کا حکم ہوتا ہے. لہٰذا یہ فوریکس ٹریڈنگ سے بھی بچنا ہی بہتر ہے. لیوریج کا کیا مسئلہ ہے؟ لیوریج یہ تو پہلے آ چکا ہے نا، لیوریج کے بارے میں نہیں آیا. یہ آیا ہے مسئلہ. کیا چیز ہوتی ہے یہ، اس کی تفصیل؟ ہاں، وہ 100 روپے، جیسے کہ کسی چیز کی قیمت 100 روپے ہے، سامنے والا 1000 کا مال دے رہا ہے، ایڈوانس یوں کہہ ایڈوانس جو دیا لیں، جاتا لیکن اس میں بھی مالکیت نہیں بنتی، ایک آنکڑا ہوتا ہے خالی. کیا ہوتا ہے؟ یعنی ادھار ہوا نا یہ، تو بعد میں تو قیمت دینی پڑتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، اس کو پوری تفصیل کے ساتھ آئندہ اپنے شامل کر لیں گے. فوریکس ٹریڈنگ کا مطلب تو میں نے وہی سمجھا ہے، وہ میری معلومات میں تو یہی ہے کہ کرنسی کا تبادلہ ہوتا ہے، کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے. اچھا، اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، آئندہ پروگرام میں اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ. حضرت چمڑے کا بیلٹ پہن کر نماز ہو جائے گی؟ چمڑے کا بیلٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ سور کے چمڑے کا نہ بنا ہوا. سور کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو عام کسی جانور کا بنا ہوا ہو، پھر اگرچہ پھر ایسے کسی جانور کا بنا ہوا ہو جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، تب بھی وہ جب اس کو دباغت دے دیا جاتا ہے، جب اس کو پکا لیا جاتا ہے تو اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان نہیں کر سکتے. وہ کچھ شرٹ کو ان کر لیتے ہیں، ان شرٹ جس کو بولتے ہیں، یہ مکروہ ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں، وہ ان شرٹ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. لیکن اگر پینٹ ڈھیلی ہے اور اس میں آپ نے بیلٹ لگایا ہے، اس مقصد کے لیے بیلٹ لگایا ہے اور بیلٹ پہ لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی، درست ہے. اور اگر آپ نے ویسے ہی، کیونکہ کچھ اب تو کیا وہ اس کا بھی تو فیشن ہے، فیشن کے طور پر لوگ لگا رہے ہیں، تو بہرحال جو ہے کہ نماز اس میں ہو جائے گی. حضرت پروٹیکشن یوز کرنے کا حکم کیا ہے؟ پروٹیکشن یہ عزل کی نظیر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام عزل کرتے تھے. اب سب سے پہلے تو آپ عزل کا مطلب سمجھے تو یہ پروٹیکشن کا حکم بھی آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. پروٹیکشن سمجھ لینا، آپ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں کوئی ایسی چیز استعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے حمل نہ ٹھہرے. اس میں گولیاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو مانع حمل گولیاں، دوا استعمال کرتے ہیں وہ نقصان دہ ہوتی ہے، وہ مضر ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال کرنا درست نہیں. گولیاں استعمال نہیں کر سکتے. اب یہ پروٹیکشن ہے یا جو ہے کہ اس کو سیفٹی بول دیتے ہیں یا کونڈم بولتے ہیں. سمجھنے کے لیے دیکھیں، مسئلہ کوئی بھی ہو پوچھنا چاہیے، اور تاکہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو. تو عزل کی میں بات کر رہا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عزل کیا کرتے تھے. عزل کا مطلب یہ، اس زمانے میں یہ پروٹیکشن اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. تو عزل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ جماع میں مشغول ہو،
یعنی ہم بستری میں مشغول ہو، اور جب انزال ہونے لگے یعنی جب منی خارج ہونے والی ہو تو وہ الگ ہو جائے، یعنی وہ عورت کی اندام نہانی میں منی کو خارج ہونے نہ دے، الگ ہو جائے اور اس کی منی باہر خارج ہو تاکہ وہ حمل ٹھہرنے نہ پائے۔ یہ عمل صحابہ کرام کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عمل ناجائز ہوتا نا تو فوراً اللہ کا حکم آ جاتا، اللہ کا حکم نہیں آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم غیب ہیں، حضور کو سب پتہ کہ کیا ہو رہا ہے، حضور نے بھی منع نہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل جائز ہے۔ یعنی صحابہ کرام جو حمل نہ ٹھہرے اس کے لیے یہ تدبیر اپناتے تھے۔ تو آج کے زمانے میں جو پروٹیکشن وغیرہ یوز کیا جاتا ہے یا جو کاپر ٹی کا استعمال کرتے ہیں، وہ عورت کی شرمگاہ میں ایک چیز رکھی جاتی ہے جس کا شیپ ٹی جیسا ہوتا ہے، اس میں بھی کبھی نقصانات کا اندیشہ کہ وہ کبھی اندر ٹوٹ گیا تو وہ وہاں تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے بھی لوگ بچتے ہیں۔ تو یہ جو سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ پروٹیکشن والا ہے، عام طور پر وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن بیوی کی اجازت لینا بھی ضروری، کیونکہ دیکھیے اولاد کی خواہش صرف مرد کو نہیں ہوتی، اولاد کی خواہش عورت کو بھی ہوتی۔ آپ کو اولاد کی خواہش نہیں، عورت کو ہو سکتا ہے کہ اولاد کی خواہش ہو، وہ چاہ رہی ہو کہ حمل ٹھہر جائے، اس لیے آپ اجازت لیں گے پہلے کہ میں پروٹیکشن یوز کرنا چاہتا ہوں، تمہاری اجازت، وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت زیارت کے کھانے کی شرعی حکم کیا ہے؟ زیارت یعنی تیسرے دن جو کھانا، عام طور پر تیسرے دن جو کہا جاتا ہے، اب تو دوسرے دن ہونے لگا ہے، میت کے انتقال کے بعد دوسرے دن۔ تو دیکھیے دعوت کے طور پر اگر یہ کھانا کیا جائے تو یہ ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ میت ہے، کسی کا انتقال ہو گیا۔ دعوت کب ہوتی ہے آپ مجھے بتائیے، دعوت کب ہوتی ہے؟ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے یا غم کے موقع پر ہوتی ہے؟ خوشی۔ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، اور یہ کون سا موقع ہے؟ کسی کا انتقال ہو گیا آپ کے رشتہ دار میں، یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، یہ غم کا موقع ہوتا ہے، اس موقع پر دعوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر دعوت کے طور پر یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے تو ناجائز و گناہ، کھلانے والے بھی گنہگار ہوں گے، اور جو آ کر اس میں شریک ہو رہے ہیں دعوت پر، جن کو دعوت دی جا رہی ہے اور پہنچ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ہاں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا لکھا ہے کہ چونکہ میت ہوئی تو سب لوگ آتے ہی ہیں، ویسے بھی رشتہ دار آئے ہیں اور سب نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، بھائی وہ تعزیت کے لیے آئے، تسلی دینے کے لیے آتے ہیں، وہ دور دراز سے بھی آ جاتے ہیں، گاؤں سے بھی آ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ پہلے سے موجود ہیں ان کے لیے کھانا تیار کرا کے ان کو کھلایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے سے، ان کو دعوت تھوڑی دی گئی، ان کو بلایا تھوڑی گیا، وہ آلریڈی آئے ہوئے تھے۔ یہ ہے کہ میت کا اعلان ہوتا ہے، وہ تو نماز جنازہ وغیرہ کے لیے اعلان ہوتا ہے، وہ کھانے کی دعوت کے لیے اعلان نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ پہلے سے جنازے وغیرہ میں شرکت کے لیے، تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ دعوت کے حکم میں نہیں آئے گا۔ ایک چیز، یہ دو چیزیں ہو گئی، دعوت کے طور پر اگر کریں تو ناجائز و گناہ ہے، پہلے سے جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے کھانا تیار کرا دیا گیا تو یہ جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کھانا تیار کرایا جائے، لیکن کس نیت سے؟ ایصال ثواب کی نیت سے، نیاز کی نیت سے، یعنی نیاز کے طور پر کہ ہم نے جو کھانا تیار کیا ہے یہ ہم لوگوں کو کھلائیں گے، اب اس کا جو ثواب ملے گا ہم وہ ثواب میت کو پہنچا دیں گے، جیسے عام طور پر نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایصال ثواب کی نیت سے ہم عام طور پر بھی گھروں میں کھانا تیار کرتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو نیاز کی نیت سے اگر بنایا ہے تو پھر اس میں وہ مالدار لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں اور غریب لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن پہلا حق غریبوں کا ہے۔ یہ جائز، نیاز جو ہے جائز، بلکہ کار ثواب ہے، مستحب ہے۔ نیاز اور ایصال ثواب تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو ایصال ثواب کی نیت سے کھانا تیار کرایا جا سکتا ہے، اور اس میں غریب لوگوں کو پہلے بلایا جائے، غریب لوگوں کو پہلے شریک کیا جائے۔ اچھا، ہمارے یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ نیازیں اور ایصال ثواب بھی جو ہے وہ دعوت بن کے رہ گیا، نیازیں بھی اب دعوت والی ہو گئی۔ ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی ابھی نماز سے پہلے، یہ نیاز اس کا نام ہے نیاز، لیکن وہ ہو گئی دعوت، تو آپ نے نیاز نام دیا، اس کا کیا مطلب؟ پھر نیاز میں باقاعدہ سب کو دعوت ہے، آپ کے یہاں سے 2 لوگ، آپ کے یہاں سے 3 لوگ، آپ کے یہاں سے 4 لوگ، اور باقاعدہ ان کو لکھا جاتا ہے، باقاعدہ ان کا ریکارڈ کہ اتنے لوگ آنے والے ہیں۔ اگر اس کا کوئی صحیح مقصد ہے تو درست ہے،
بھائی ایک مقصد اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کھانا تیار کرانا ہے تو کھانا ویسٹ نہ ہو جائے، اس لیے ہم ایک تعداد لکھ رہے ہیں. تو یہ دعوت دینا نہیں ہوگا. پھر آپ جا کے پوچھئے آپ کے یہاں سے کتنے آنے والے ہیں. آپ یوں پوچھئے. ہم دعوت رکھنا، ہم ایصال ثواب کی محفل رکھنا چاہ رہے ہیں، ہم نیاز کا اہتمام کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے یہاں سے کتنے لوگ آئیں گے؟ 5. تو ہم 5 لکھ لیں. آپ کے یہاں سے کتنے لوگ آنے والے ہیں؟ 2. تو 2 لکھ لیں. تو یہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر اتنی تعداد کے اعتبار سے آپ کھانا تیار کرائیں تاکہ کھانا ضائع بھی نہ ہو. لیکن اس میں غریبوں کا پہلے خیال رکھیں. آج کل نیاز دعوت والی ہو گئی تو اپنے جان پہچان والوں کو ہی دعوت دی جا رہی ہے، جان پہچان والوں کو ہی بلایا جا رہا ہے، اور وہی مالدار جو گھر میں بھی کھا رہا ہے یہاں بھی آ کے کھا رہا ہے. جو غریب بھوکا ہے وہ بھوکا ہی رہ جاتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، غریبوں کے ساتھ ویسے کوئی تعلقات رکھتے بھی نہیں ہے اس طرح. غریبوں کو تو ذلیل سمجھا جاتا ہے، چھوٹا سمجھا جاتا ہے ان کو، اور ان کو دعوت میں بلاتے بھی نہیں ہے. ایک جگہ پر تو ہم نے ایسا دیکھا کہ ایک بیچارہ غریب آدمی وہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بھوکا ہے، آیا ہے اس کا مطلب بھوکا ہے. اب وہ آیا تو دیکھتے کے ساتھ ہی جو صاحب خانہ تھا جس نے نیاز کا اہتمام کیا تھا، بھائی تو آیا ہے، تیرے کو بلایا کسی نے؟ تو اب ظاہر سی بات اس کو کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں تھا، اس کو دھکے مار مار کر نکال دیا گیا. سوچو یہ جو انہوں نے نیاز کی ہے اس کا کوئی ثواب ملے گا ان کو؟ وہ بھوکا بیچارہ آیا تھا. وہ ہر آدمی کے پاس عزت نفس ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس ایگو کا معاملہ ہوتا ہے. ایسے ہی کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا دیتا. کچھ بے شرم بے حیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دھندا اور پروفیشن بنا لیتے ہیں مانگنے کو، وہ کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا آدمی جا کے مانگے گا. جو خوددار ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو وہ آیا اور اس کو بیچارے کو ہانک دیا گیا. مطلب یہ کہ یہ نیاز سے بھی اب دعوت بن گئی ہے، اس کا تو یہی مطلب ہوا. اگر واقعی نیاز اور ایصال ثواب کی نیت ہوتی تو آپ یہ ہوتا ہے کہ بھائی کھانا گھٹ نہ جائے یا کھانا بچ نہ جائے، اس کے لیے کوئی صورت اختیار کر سکتے ہیں تعداد معلوم کرنے کی جو میں نے بتائی. تو آپ غریبوں کو بھی چن لیں اس میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں جو غریب ہیں، جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، ان کا بھی نام آپ لکھ لیں، اس کے اندر پہلے سے نوٹ کر لیں کہ تو پھر اس کے حساب سے آپ لگا لیں کتنے آدمی بن رہے ہیں اور اتنے لوگوں کا کھانا تیار کرا لیں. تو نیاز اس کو کہا جاتا ہے، ایصال ثواب اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ اس انداز میں اگر کیا جائے تو وہ جائز ہے. حضرت بچے کی ولادت سے پہلے لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ ٹیسٹ کروانا کیسا؟ ناجائز ہے. سونوگرافی یا وہ کیا دوسرا طریقہ ہے، سونوگرافی اور سٹی اسکین. سٹی وہ اسکین کچھ اور ہوتا ہے شاید. بچوں کے لیے کچھ خاص، اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. تو اس کے ذریعے سے وہ لوگ معلوم کرتے ہیں کہ اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو دیکھیے یہ ناجائز کیوں ہے؟ معلوم کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، معلوم کرنے کا کوئی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کو بتا دیا تھا کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اور بھی بزرگوں کے بھی واقعات آپ نے سنے ہوں گے. یعنی ہم نے یہاں قریب کے بزرگوں کا سنا کہ تمہارے یہاں پہ لڑکا پیدا ہوئے گا، جاؤ تمہارے یہاں پہ اولاد ہو جائے گی، دعائیں دیتے کہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر ویسا ہی ہوتا ہے. تو یہ تو معلوم کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ ناجائز ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ عورت کو جانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس. اگر مرد ہے اس کے سامنے شرمگاہ کھولنی ہے، حرام. مرد کے سامنے شرمگاہ کھولنی حرام ہے. اور کافرہ عورت کے سامنے بھی بلا ضرورت مسلمان عورت کا شرمگاہ کھولنا جائز نہیں ہے. اگر مان لیجئے کوئی یہ کہتا ہوں نا کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، لیڈی ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے تو کیا مسئلہ، لیکن اگر وہ کافر ہے تو کافر عورت کے سامنے بھی بلا ضرورت شرمگاہ کھولنے کی اجازت نہیں مسلمان عورت کو. اب بتائیے یہ کوئی ضرورت والی چیز ہے؟ یعنی معلوم نہیں کریں گے تو کیا مر جائیں گے، یا معلوم نہیں کریں گے تو سخت دشواری کا سامنا ہو جائے گا لڑکا ہے یا لڑکی. بلکہ گڑبڑ ہوتی ہے اس میں، مقصد ان کا دوسرا ہوتا ہے معلوم کرنے میں. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ کیوں معلوم کرتے ہیں عام طور پر؟ یا تو یہ کہ اطمینان کے لیے کہ لڑکی ہے یا لڑکا، یا پھر یہ کہ لڑکی ہو تو گرا دیا جائے معاذ اللہ. یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے. اب یہ مقصد درست ہے؟ آپ لوگ بتائیے کتنا غلط مقصد ہے یہ. اور 120 دن ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اگر بچے کو گرایا گیا تو ایک انسان کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا، کیونکہ 120 دن ہو جانے کے بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، وہ انسان ہو گیا. اب اگر بچے کو گرایا جا رہا ہے تو ایک قتل نفس کا گناہ ہوگا، ایک آدمی کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا. اور یہ ہو رہا ہے. یہ معلوم کرنا کوئی زندگی کی ضروریات میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. وہ شرمگاہ کے اندر وہ آلہ داخل کیا جاتا ہے اور کیا کیا پتہ نہیں ہوتا، وہ سب وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. یہ سب اس کی اجازت نہیں ہے. کافرہ اگرچہ لیڈی ڈاکٹر ہے، اگرچہ مسلمان ہو، پھر بھی اس کی ضرورت تو نہیں ہے نا. مسلمان ڈاکٹر نہیں ہو پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی. شرمگاہ کھولنا علاج وغیرہ کے لیے، یعنی جہاں ضرورت ہو،
وہاں شرمگاہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی یا تو مسلمان ڈاکٹرنی کے سامنے یا کافرہ عورت کے سامنے. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ کثرت کے ساتھ لیڈی ڈاکٹر دستیاب ہیں، اس وجہ سے کسی مرد کے پاس عورت کو علاج کرانے کی اجازت نہیں، ایسا علاج جس میں شرمگاہ کھولنی پڑتی ہو. اور آج ہمارے یہاں کی خواتین دھڑلے کے ساتھ مردوں کے پاس جا کر علاج کروا رہے ہیں، ڈیلیوریاں کروا رہی ہیں، ڈیلیوریاں مردوں کے پاس. کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں آپ کہ آپ کے گھر کی خاتون پردہ دار خاتون ہے اور وہ غیر مرد کے سامنے شرمگاہ کھول رہی، اجازت ہو سکتی؟ حرام ہے، حرام. کتنے لیڈی ڈاکٹر ہے کہ نہیں؟ کثرت کے ساتھ ہمارے شہر میں، اور ہمارا شہر تو کتنا بڑا، کتنا ترقی یافتہ ہے، لیڈی ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اس کے باوجود مردوں کے پاس ڈیلیوریاں کروائی جا رہی ہے. کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے، کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. یوں تو خوب پردہ کرا کے نکل رہا ہے، چہرہ بھی چھپا دیا ہے اس کا، ہاتھ میں موزے بھی پہنا دیے، لیکن جب ڈیلیوری کا موقع آیا تو مرد ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے، بے وقوف آدمی. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ جو آفتیں، بلائیں، وبائیں آتی، بے برکتی آتی، یہ ان سب گناہوں کی وجہ سے آتی، بے حیائیوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو وہ جو معلوم کرنے کے لیے جو ٹیسٹ کراتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے. حضرت ہمارے یہاں نہانے کے بعد ناخن نہیں کاٹنے دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، نہانے سے پہلے بھی ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، نہانے کے بعد بھی ناخن کاٹے جا سکتے ہیں. اور یہاں تو کتابوں کے اندر یہ صراحت ملتی ہے کہ ناخن بڑے تھے اور آپ نے غسل کر لیا، ناخن بڑے تھے آپ نے وضو کر لیا، تو وہ ناخن جو بڑا جو حصہ ہے اس کا آگے کا جو بھی بعد میں آپ اس کو کاٹیں گے اس کے نیچے تو پانی پہنچا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود علماء فرماتے ہیں کہ بعد میں اگر ناخن کاٹے تب بھی وضو پر کوئی فرق نہیں آئے گا، تب بھی غسل پر کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی وہ اس کا وضو بدستور باقی ہے اور اس کا غسل بھی بدستور باقی ہے، بعد میں بھی ناخن کاٹے جا سکتے. بہتر یہ ہے کہ پہلے کاٹ لے تاکہ جو میل کچیل وغیرہ ہے وہ دھل جائے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ نہانے سے پہلے یا وضو کرنے سے پہلے ناخن کو کاٹ لے. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے. اس میں پھر غسل پہلے کرنا پڑے گا، پہلے غسل کریں پھر ناخن وغیرہ یا بال اگر دور کرنے ہوں تو وہ پہلے غسل کرنے کے بعد وہ بالوں کو، جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں ان کو دور کرنا ہے یا ناخن کاٹنا ہے، وہ بعد میں آپ کو کرنا پڑے گا. حضرت عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ سوال ہے کہ کیا جنت البقیع میں جانے سے پرہیز کرنی چاہیے؟ وضاحت فرما دیں. پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے جنت البقیع میں راستے بنے ہوئے ہیں، جو گئے ہیں ان کو معلوم، وہ جو نہیں گئے انہوں نے تصویریں وغیرہ دیکھی ہوں گی. جنت البقیع میں راستے بنے، وہ راستے تو حضور کے زمانے میں تھے نہیں، اور غالب گمان یہی ہے، بلکہ دیکھنے والوں نے بتایا جنہوں نے پہلے والی کیفیت دیکھی اور بعد والی کیفیت دیکھی، کہ وہاں مزارات تھے، جہاں راستے بنائے گئے ہیں وہاں مزارات تھے. اب ان مزارات میں صحابہ کرام کے مزارات بھی ہیں، تابعین کے بھی، بزرگان دین کے، اللہ کے ولیوں کے بھی مزارات ہیں. اب آپ اس راستے پہ چلیں گے مطلب آپ مزارات پر چل رہے ہیں، جو گناہ ہے. بلکہ ہمیں تو ایک معتبر عالم دین نے بتایا کہ جو سیڑھی بنی ہو نا، سیڑھی جنت البقیع میں اندر جانے کے لیے کدھر سے آتی ہے، ایسے سیڑھی، اس پہ چڑھتے ہیں، اس سیڑھی کے نیچے بھی ایک صحابی رسول کا مزار ہے. مطلب ہے کہ سیڑھی پہ چڑھنا بھی درست نہیں. اور معتبر عالم دین نے ان کے پاس معلومات ہوگی تبھی تو انہوں نے بتایا. تو آپ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیں، یا یہ کہ ادھر سے گھوم کر جائیں، وہ جو جالی والا حصہ ادھر سے بنا ہوا ہے وہاں سے جا کر آپ زیارت بھی کر لیں، وہیں سے فاتحہ بھی، ایصال ثواب جو بھی کرنا ہے وہ وہاں سے کر لیں، لیکن اندر داخل ہونے سے گریز کریں، بچیں، پرہیز کریں. حضرت عدت والی عورت کے لیے کون کون نامحرم ہے اور ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی؟ دیکھیے عدت میں کون ان سے ملاقات کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، یہ بنیادی سوال ہے. تو جو بھی غیر محرم ہے عورت کا، جو بھی غیر محرم ہے یعنی جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وہ اس سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کے پاس جا نہیں سکتا. اور جو محرم ہے، محرم سے مراد یہاں پر جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. جس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. وہ کون ہوگا؟ یا تو باپ ہوگا، یا بیٹا ہوگا، یا بھائی ہوگا، یا بھتیجا بھانجا. دیکھیں بھتیجا بھانجے سے کیا مراد، وہ بھی آپ یاد رکھیں. بھتیجا بھانجے سے مراد کیا ہے؟ بھائی کا بیٹا، تو وہ بھتیجا ہوا. بہن کا بیٹا یعنی اس عورت کی بہن کا بیٹا، وہ ہوا بھانجا. یعنی شوہر کا بیٹا یا شوہر کی، مطلب وہ ادھر سے کوئی دوسرا رشتہ ہو تو وہ شوہر کے بھائی کا بیٹا اس کا بھتیجا نہیں ہوگا، یا شوہر کی بہن کا بیٹا اس کا بھانجا نہیں ہوگا.
وہ تو شوہر کی رشتہ داری ہے، وہ اس کی تھوڑی رشتہ داری ہے عورت کی. تو وہ اس کو بھی بھانجا سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی بھتیجا، عام بول چال میں اس کو بھی بھانجا بھتیجا بول دیتے ہیں. شوہر کے بھتیجے کو، شوہر کے بھانجے کو اس کا بھی بھتیجا کہہ دیا جاتا ہے، اس کا بھی بھانجا کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کا محرم نہیں ہے. بھانجا اور یعنی شوہر کا بھانجا اور شوہر کا بھتیجا اس کا محرم نہیں ہے، اس کے لیے وہ غیر محرم ہے. تو وہ شوہر کا بھانجا اور شوہر کا بھتیجا اس سے ملاقات نہیں کر سکتا، اس سے پردہ لازم ہے. ہاں جو محرم ہے، جس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں. اور جو غیر محرم ہے اس سے تو ویسے بھی پردہ کرنا ہے، عدت میں اور زیادہ پردہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. الحمدللہ آج جو ہمارے پاس سوالات آئے تھے وہ مکمل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی احکام و مسائل بیان کیے گئے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.